ایسا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، دو صحابی آ رہے تھے، دونوں بہادر صحابی تھے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ویسے جا رہے ہیں، ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے۔ کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ کا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے، کافر سے۔ نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ وعدہ کافر سے کیا، پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا، کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ یہاں دھوکہ ہے، فریب ہے، اور جو جتنا بڑا فراڈیا اتنا بڑا بزنس مین ہے، تو اتنا بڑا دھوکے باز ہے، اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے، جس کو سب سے اچھا جھوٹ بولنا آتا ہے، وہ اتنا اچھا ڈکٹیٹر ہے۔ یہ رنگ ہے اس قوم کا، دجل کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ لوگ مال کماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بچہ بڑا سمارٹ نکلا ہے، بڑا سیانہ نکلا ہے، بڑا سمجھدار نکلا ہے۔ اب تو لوگ خیرات دیتے ہیں دھوکے کے پیسے کی، فریب کا مال اکٹھا کیا ہے، جھوٹ کا مال، اس میں سے زکات بھی دی جا رہی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی کیوں نہیں ہوتی آخر، کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا بھائی گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا، وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو گندے پانی سے وضو کرنے آ گئے، حرام کی کمائی سے خیرات کرنے آ گئے، اور حرام کی کمائی سے حج کرنے چلے گئے، ناجائز پیسوں کے ساتھ مسجدیں بنانے لگ گئے۔ سوچو تو صحیح، اعلانیہ گناہ کرتے، اعلانیہ سرعام، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کیا سزا ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر، اللہ تجھے سزا دے گا۔ میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک۔ یہاں جس کے یہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر، دودھ سے پانی بتا کر لے گا؟ کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا۔ فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے، تو دے بچوں کو کما کے کھلا، موج کر۔ اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل، نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 200، 400، 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دی، گھر اجاڑ دیے، تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے۔ یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی، اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی، انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ۔ جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے، لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں۔ فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے، اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا۔ تو خود اس سے یاری لگاتا ہے، دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے، تیری ہر دوستی اس لیے ہے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا۔ انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے، سزا کے، پھر وہ روٹتا بھی ہے، روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن اب حالات اس کے حق پہ رہتے نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
دھوکہ نہ دے زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو. بات سیدھی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دجل نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جس آدمی کا سودا صحیح ہو، اس کی دکان کسی کونے میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار وہ سودا صحیح دیتا ہے، جانا اسی کے پاس. 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا اس کا سچ سے. دکانیں زیادہ چلتی ہیں، جھوٹ سے نہیں چلتی. سچ سے کاروبار، تجارتیں، دنیا داری زیادہ اچھی ہوتی ہے، جھوٹ سے نہیں. مکر نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، فراڈ نہ کریں. اپنی زندگی اصولوں پر قائم کریں. زندگی کا وقت تھوڑا ہے. دھوکے باز کو نیند نہیں آتی اور دھوکہ کھانے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے، فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو بھی نہ دیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. اپنے آپ، یہ جان اللہ نے نرم و نازک پیدا کی ہے. جب اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہو تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. جب گناہ کرتے ہو تو اسے میلا کرتے ہو، اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس حق کو بھی ادا کر. دھوکے سے بچیں. اپنی ذات سے لے کر ملت اور قوم تک ہاں لوگ دھوکے دے کے بھی، بہت بڑے بڑے دھوکے دے کے بھی سارا دن اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. زبانوں سے تو صاف نہیں ہوگا، صاف اسی وقت ہوگا جب کردار اور عمل میں صفائی آئے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.